القلب إيمانا ويبقى العقل حيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ماہ رمضان آ چکا ہے. اس ماہ مبارک کی انوار و تجلیات سایہ فگن ہو چکی ہیں. ایمان و عمل کی بہار آ چکی ہے. ماہ مبارک ہزار برکتوں اور سعادتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے. ہر بندہ مومن اپنی اپنی استعداد اور قوت کے مطابق اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھائے اور اس کو اٹھانا بھی چاہیے. رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے اہم اور ضروری کام یہ ہے کہ گزشتہ زندگی کی ساری کوتاہیوں گناہوں سے توبہ کر لی جائے. ظاہر و باطن کو خوب پاک و صاف کر کے رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. پرہیزگار بنو کا مطلب ہے کہ تقوی اختیار کرو. روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے. اس لیے اس مبارک مہینہ کا نہایت ذوق و شوق سے اہتمام کرنا چاہیے. بغیر عذر صحیح کے کسی حال میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اس طرح تراویح کا رمضان مبارک کی جو خاص ایک تحفہ ہے، اس کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے اور رمضان کی جتنی برکتیں ہیں اس کو خوب لوٹنا چاہیے. یعنی یہ جو لوٹ سیل لگی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی اس کا خوب سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی ماہ مبارک کے حوالے سے لوگ زیادہ تر زکوٰۃ، صدقات، فطرات بھی اسی مہینے میں دیتے ہیں اور روزہ کے مسائل بھی زیادہ تر لوگوں کے ساتھ اس مہینے میں پیش آتے ہیں. لوگ اکثر مسائل پوچھتے ہیں روزہ کے حوالے سے. تو ہم نے بھی اس کا ایک خاص اہتمام کیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں روزہ اور زکوٰۃ کے، یعنی رمضان کے جتنے بھی مسائل ہیں، روزہ ہو گیا، تراویح ہو گیا، اعتکاف ہو گیا، اس کے مسائل، اسی طرح صدقات، فطرات، اس کے مسائل بیان کیے جائیں گے. اور جو نمبر نیچے چل رہا ہے آپ اس پر بھیجیں اور انشاءاللہ اسی کو پھر اسی یوٹیوب کی ویڈیو پر بھی ان سوالات کو چلایا جائے گا اور آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا. اور جو سوالات عام ہیں، جو ان کا ہر کسی کو عام طور پر اب پتہ چل چکا ہے، وہ زیادہ تر نہ پوچھیں. کوئی نئے مسائل ہوں جو کہ نئی زندگی سے جن کا تعلق ہو، جن کو لوگوں کو زیادہ تر اس کے بارے میں معلومات نہ ہوں، اس قسم کے مسائل پوچھیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اسی سلسلے میں سب سے پہلا جو ایک مسئلہ جو ایک دوست نے میرے سے پوچھا کہ کیا ماہ مبارک یعنی کہ رمضان المبارک کی مبارکباد دینا یا خوشخبری دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اور کیا مبارکباد دینا ایک دوسرے کو رمضان کی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو اس سلسلہ میں دو موقف عمومی طور پر پائے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارکباد دینا یا خوشخبری دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ایک موقف تو یہ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ رمضان کے مبارک کو ماہ مبارک ضرور کہا گیا ہے حدیث میں، جو کہ مشہور روایت بھی ہے جو اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ 8847 اس کا نمبر ہے. اس پر بطریق ایوب جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے: قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک افترض علیکم صیامہ یفتح فیہ ابواب الجنہ ویغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ماہ رمضان کی آمد پر خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی کہ خوشخبری کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس بابرکت مہینہ ماہ رمضان آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں. اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں ایک رات 1000 ماہ سے بھی بہتر ہے.
جو اس میں محروم ہوا تو وہ اصلی محروم ہے۔ اور اب اس کی سند میں موجود ابو قلابہ جو ہیں عبداللہ بن زید الجرمی، ان کا سما حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے، یعنی ابو قلابہ کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہی نہیں ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ جرح تعدیل کی جو حدیث پر جرح تعدیل کی جاتی ہے، جو ایک باب ہے حدیث کا، اس میں اس کے لحاظ سے اس کو یہ روایت جو ہے نا انقطاع ہے، اس میں انقطاع پایا جاتا ہے کہ جو کہ ضعیف کے درجے میں ہے۔ تو اب اس وجہ سے جب یہ ضعیف ہے تو اس کا اسی حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مبارکباد دینا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ رمضان کو شہر مبارک کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، جو کہ شعب الایمان للبیہقی 3329 حدیث میں موجود بھی ہے۔ اور جو دوسرا موقف ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 پر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے تو ابو ہریرہ کی، تو اس میں ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد دینے میں جو ہے نا اصل حدیث بھی اسی کو اصل بنیادی حیثیت بھی اسی حدیث کو حاصل ہے، اور مسلمان آپس میں ماہ مبارک کے ایک دوسرے کو جو بشارت دیتے ہیں وہ اسی حدیث کے حوالے سے دیتے ہیں۔ تو اور کسی خاص موقع و موسم کی مبارکباد دینا جو ہے نا یہ عادات سے اس بات کا تعلق ہے، یعنی کہ آپ کو اس میں عادات اور عبادات کو الگ الگ کرنا ہوگا۔ تو یہ مبارکباد دینا جو ہے نا یہ عادات سے اس کا تعلق رکھتا ہے۔ اور اہل علم کے یہاں ایک قاعدہ بھی مشہور ہے شرعی کہ ان الاصل فی العادات الاباحہ فلا ينکر منها الا ما نہی عنہ الشارع، کہ بلا شبہ عادات کے بارے میں اصل اباحت یعنی جائز ہونا ہے، اور اس میں کسی پر نکیر نہیں کی جائے گی سوائے اس کے کہ جس سے شارع نے منع فرمایا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بدعت کے تعلق سے مشہور جو حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم کی ہی ایک روایت کے الفاظ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فلاں کام عبادات سے تعلق رکھتا ہے یا عادات سے۔ مثلا اگر کوئی اپنے دوست کو جو مرتے مرتے بچا ہو کہے کہ ماشاءاللہ تمہیں مبارک ہو، تم مرتے مرتے بچ گئے ہو، تو کوئی اسے اگر شخص کہہ دے کہ یہ تو بدعت ہے، تو دراصل یہ قول جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ امور عادات سے ہیں نہ کہ عبادات سے۔ اور خود شریعت میں اس کی دلیل موجود ہے کہ ایک طویل حدیث ہے کہ جب سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تھی تو سب انہیں مبارکباد دے رہے تھے، لہٰذا بہت سی مبارکبادیں جو لوگوں کے درمیان رائج ہیں ان کے بارے میں کوئی بغیر دلیل کے یہ گمان نہ کرے کہ یہ بدعت ہیں، کیونکہ یہ امور عادات سے ہیں نہ کہ عبادات سے۔ جیسا کہ کوئی شخص امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اس کا ساتھی اسے کہتا ہے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے امتحان پاس کر لیا ہے، تو اس پر جو یہ کہے کہ یہ بدعت ہے تو اسے اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور اگر کسی پر اس عمل کا حکم مشتبہ ہو جائے کہ آیا یہ عادات سے ہے یا عبادات سے، تو اصل یہی ہے کہ وہ عادات ہے جب تک دلیل شرعی نہ ہو اسے عبادات ثابت کرنے کی جب تک دلیل نہ ہو۔ تو اس لیے اب میں اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مبارکباد دینا ہے ایک دوسرے کو، تو اس کو عبادات میں داخل نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اس پر یہ نہ کہے کہ مبارکباد دوں گا میں کسی دوست کو تو وہ اس کو ثواب ملے گا یا اجر ملے گا۔ ہاں، لوگوں میں عادات کے حوالے سے کوئی اچھا چیز ہے اس کے لیے نیک دعاؤں کے سلسلے میں کہ آپ کا رمضان اچھا گزرے، آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ عبادات کی توفیق دے، تراویح پڑھنے کی توفیق دے، تلاوت کی توفیق دے، اور رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ اس زمرے میں اگر کوئی کسی کو مبارک دیتا ہے تو اس کے لیے تو گنجائش موجود ہے، لیکن اس کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مبارکباد دینے سے مجھے اجر ملے گا، مجھے کوئی ثواب ملے گا، اور اس کو عبادات میں داخل کر کے مبارکباد دے گا، تو یہ پھر جائز نہیں ہے۔
عبادات میں اس کو داخل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں عادت کے طور پر جیسے ہم مشرقی لوگ ایک دوسرے کو اچھی چیزوں کی مبارکباد دیتے ہیں تو اس کو عادات میں رواج کے طور پر ہاں دے سکتے ہیں کہ اچھا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اسی والے سے ایک وہ اور بات بھی ذہن میں آ گئی ہے کہ ایک حدیث جو سوشل میڈیا کے حوالے سے لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ فلاں شخص اگر کسی نے پہلے رمضان کی مبارکباد دے دی تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک سوشل میڈیا پر ایک جھوٹی حدیث چل رہی ہوتی ہے تو وہ بالکل بھی غلط ہے۔ اس قسم کی کوئی حدیث احادیث کی کتب میں موجود نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس کا کوئی حدیث کا ذکر موجود نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو ایسے ایک مبارکباد دینا کہ آپ اتنے آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اور نہ اس پر آپ کو کوئی اجر ملے گا۔ یہ جھوٹی بات ہے، اور جھوٹی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا خود ایک باعث گناہ چیز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔